پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب سے۔ جو تاثر ہے میڈیا میں اور عوام میں کہ حکومت صحیح پرفارم نہیں کر رہی اور اپوزیشن کو جتنا دباؤ ڈالنا چاہیے وہ نہیں ڈال رہی، تو وہ امپریشن ٹھیک ہے؟ سنیں ابصار صاحب، یہ 10 نکاتی جو ایجنڈا جو دیا ہے، یہ کیا میرا ذاتی ایجنڈا ہے؟ لیکن لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ سے پھر وقت لیا جا رہا ہے، یہ میری پارٹی کا گولیاں کرائی جا رہی ہیں۔ یہ میری پارٹی کا ذاتی ایجنڈا ہے، یہ ایجنڈا قومی ایجنڈا ہے، یہ عام آدمی کی خوشحالی کا ایجنڈا ہے، یہ عام آدمی کے مسائل کے حل کا ایجنڈا ہے، یہ پاکستان میں انصاف کو رائج کرنے کا ایجنڈا ہے، اور یہ پاکستان کے اندر کرپشن کے خاتمے کا ایجنڈا ہے، پاکستان میں ایک گڈ گورننس کا ایجنڈا ہے۔ اگر یہ اس ایجنڈے پہ عمل ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم اب پستی سے نکل کر خوشحالی کی طرف چل پڑے گی، اور یہی ہم چاہتے ہیں۔ عوام کی بات آپ تک بھی پہنچ رہی ہوگی کہ تبدیلی آنی چاہیے، یا حکومت میں تبدیلی آئے یا ان کے حالات میں تبدیلی آئے، وہ کیا کریں؟ حکومت اس وقت مرکز میں میری نہیں ہے، میں وزیر اعظم ملک کا نہیں ہوں، ٹھیک، میں پاکستانی تو ہوں نا، مجھے معاملات کو بطور پاکستانی بھی آبزرو کرنا پڑتا ہے۔ حکومت اگر صحیح اپنا ذمہ داری ادا نہیں کر رہی، پرفارم ٹھیک نہیں کر رہی، تو حکومت کو بھی ضرور پکڑنا چاہیے اور حکومت کو راہ راست پہ لانا چاہیے۔ ہم حکومت کو راہ راست پہ لانے کے لیے اس وقت اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ 45 دن کا ہم نے اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ اپنے سامنے رکھا ہوا ہے۔ میں روز اپنی پوزیشن جو ہے نا وہ میڈیا پہ آ کر ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک، میں روز آ کے کوئی حکومت کو یہاں پہ آ کے تو میں گالیاں نہیں دینا چاہتا۔ پھر یہ بات اگر ہے تو سیاستدان، تمام سیاسی پارٹیاں آپس میں بیٹھ کر کچھ معاملات جو لانگ ٹرم ہیں، ملک کی مفاد میں ہیں، ان کو طے کیوں نہیں کرتے؟ آپس میں لڑتے کیوں رہ رہے ہیں؟ سب لڑ رہے ہیں آپس میں۔ ابصار صاحب، میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی ڈی ریل نہ ہو، معیشت خدا نہ دیکھیں نا، آپ حفیظ شیخ کا آج آپ نے بیان پڑھا ہے کہ اللہ نہ کرے بس شاید جیسے کہ ہماری معیشت آخری دموں پر ہے، وہ راستہ اختیار کریں جس سے اکانومی ٹھیک ہو اور جس سے اکانومی کو مزید دھچکے نہ لگیں اور پاکستان خدا نہ خواستہ جو ہے وہ تباہ و برباد نہ ہو معاشی طور کے اوپر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ راستہ اپنانا چاہیے۔ ٹھیک، میں اپنی صرف سیاست چمکانے کے لیے میں بھی بلند باند دعوے شروع کر دوں، اس کے بعد پھر میں کہوں کہ آؤ جو ہے نا سب آ کے تو تباہی پھیر دو، یہ تو میں سمجھتا ہوں لیکن اس سے یہ ایجنڈا کسی پاکستانی دشمن کا ہو سکتا ہے، کسی پاکستانی کا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس سے آپ سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی کی سیاسی مقبولیت کم ہوگی؟ اگر آپ صحیح کام کرتے ہیں تو آپ کی سیاسی مقبولیت پہ اگر کوئی فرق پڑتا ہے یا زد آتی ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صحیح ڈائریکشن کی طرف جائیں، صحیح سمت کی طرف جائیں، جو پاکستان کے لیے بہتر ہے اس طرف آپ جائیں، جو پاکستان کو اس مشکل سے نکال سکتی ہے اس کی طرف جائیں۔ اگر آپ سیاسی جو ہے وہ اپنے گراف کو دیکھتے رہیں گے تو پھر میں سمجھ لوں کہ پاکستان سفر کر سکتا ہے، پاکستان کسی مشکل میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ تو میں تو اسی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہوں، اور میرا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، یہ قومی ایجنڈے کی میں بات کر رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اب ہمیں اپنے ساری توجہ قومی مفاد کی طرف جو ہے نا وہ مرکوز کرنی چاہیے، ذاتی یا جماعتی مفاد کی طرف نہیں۔ آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ تقریباً اکیلی ہو گئی ہے، ایم کیو ایم آپ کے خلاف ہے، اے این پی آپ کے ساتھ نہیں ہے، پی ایم ایل کیو آپ کے ساتھ نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ اکیلا ہونا آپ کے مقصد کے لیے کمزوری کا باعث نہیں ہے؟ اپنے آپ کو اکیلے نہیں سمجھتے، سیاسی پارٹیوں کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں، اور اگر ہم کسی پہ بات کرتے ہیں تو کوئی ذاتیات کی بات نہیں ہوتی۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر سندھ پہ ہم نے وہاں کے دہشت گردی کی اگر بات کی ہے تو کیا یہ برا کام کیا ہے؟ سندھ کے اندر ایک ایم پی اے اگر اتفاق سے ہلاک ہوتا ہے، مرڈر ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ 100 لوگوں کو مار دیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا۔ اور پھر آپ یہ بھی مجھے بتائیں کہ اگر میں نے یہ بات کی تھی پہلے، میں نے اگر یہ بات کی ہے کہ جی سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس کراچی گئے تھے ان کو ایئرپورٹ سے نہیں باہر نکلنے دیا، ٹریلرز کھڑے کر کے سڑکوں کو بند کر دیا گیا، آخر وہ کسی نے تو فیل کیا یا نہیں کیا؟ کسی نے کیا یا نہیں کیا؟ وہ کم از کم وہ لوگ آئیں بتائیں۔ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، اور یہ لندن میں جو اے پی سی ہوئی تھی وہاں پر بھی یہ بات ہوئی تھی،
اور طے پایا گیا تھا کہ ایم کیو ایم اس کے بارے میں اپنی پہلے وضاحت دے، قوم کو وضاحت دے. اگر ہمیں وہ وضاحت اپیل کرے گی تو ہم یقیناً ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن وضاحت اپیل اگر نہیں کرتی تو کم از کم ہم یہ بات تو کہتے رہیں کہ آپ اپنی اس میں وضاحت کریں. اور پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں مرے کون لوگ تھے؟ جو 50 بندے مرے تھے، کوئی رکشہ ڈرائیور مرا تھا، کوئی خوانچہ فروش مرا تھا، کوئی اپنا دوسرے غریب لوگ مرے تھے، کوئی امیر زادے یا کوئی جاگیردار تو نہیں مارے گئے تھے. تو اس لیے میں اگر وہ بات کر رہا ہوں تو کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات نہیں ہے، وہ کوئی ایسے خام کا بات تنقید برائے تنقید نہیں میں کر رہا بات. تو ابھی جو میں نے پہلے کہا کہ ایک ایم پی اگر ہلاک ہو جائے بدقسمتی سے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پہ اس کے نتیجے میں 100 بندوں کو مار دیا جائے. اور ابھی وہاں پہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ روز لاشیں ملتی ہیں، روز بندے مارے جاتے ہیں. آخر یہ سب کچھ ہے کیا ہے؟ صاحب حل کیا کراچی کے مسئلے کا؟ اگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، این پی نے کہا کہ وہاں فوج بھیجی جائے، تو فوج بھی اگر بھیج دی تو مسئلے کا الٹیمیٹلی حل تو سیاسی نکلنا ہے. دیکھیں جی، بات یہ ہے اپنا ابصار صاحب، میرے خیال ہے کہ مسلح گروہوں سے اپنا ناطہ توڑنا ہوگا سیاسی پارٹیوں کو. ماضی سے اپنا ناطہ توڑنا ہوگا سیاسی پارٹیوں کو، اور سیاسی پارٹیوں کو دہشت گردی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنا ہوگا، اور دہشت گردی سے بھی ناطہ توڑنا ہوگا. غلطیاں مجھ سے بھی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے اس غلطیوں سے سبق سیکھا ہے، اور سیکھ کر آج یہ نئی شروعات کا آغاز کیا ہم نے. جو میں آپ کے سامنے اپنا جو ایک بیان کر رہا ہوں، اپنی جو سوچ ہے اور اپنی جو ایک نیو جو میری اپنے ایک تھنکنگ ہے، اس کا میں ذکر کر رہا ہوں. تو میں اسی سے آپ کا 90s کی دہائی میں جو آپ کی پولیٹیکل ٹسل پاکستان پیپلز پارٹی سے تھی اور ایک دوسرے کی حکومت گرائی جا رہی تھی، وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نہیں کرنا چاہیے تھا، بالکل نہیں کرنا چاہیے. پاکستان مسلم لیگ کے جتنے گروپس ہیں، کیا وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ ان کے ساتھ کوئی آپ کی جو اختلافات ہیں آپ کی پارٹی کے، ان پہ کہیں لکیر نہیں پھرنی چاہیے، یا وہ ممکن نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے. میں کوئی اتنا کوئی ریجڈ آدمی نہیں ہوں، لیکن اگر جو ہیں وہ جو مشرف کے رائٹ ہینڈ ساتھی رہے ہیں، آپ سب کو جانتے ہیں، میں اب نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، تو ان سب کو قوم کے سامنے اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. ہم آئندہ ڈکٹیٹر کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم کسی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے دست و بازو نہیں بنیں گے، ہم کسی 17ویں ترمیم پہ مہر نہیں لگائیں گے، ہم کسی 17ویں ترمیم کو پاس نہیں کریں گے، ہم کسی بگٹی کو دوبارہ قتل نہیں ہونے دیں گے، ہم کبھی بھی عدالتوں کو ڈسمس کرنے کے جرم میں شامل نہیں ہوں گے، اور ہم کسی ڈکٹیٹر کا کسی قیمت پہ کوئی جو ہے وہ نہ ساتھ دیں گے نہ اس کو سپورٹ کریں گے. تو آئیں کہیں یہ بات. میں کل نہیں آج آپ سے بات کروں، آج میں سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. کیا یہی جذبہ آپ کا ایم کیو ایم کے لیے بھی ہے، یا ان کے ساتھ آپ کا؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں ناطہ توڑیں ہر قسم کے ماضی سے، اور یہ ایکسپلین کریں کہ یہ ہم جو ہے وہ 12 مئی کا واقعہ کیوں ہوا تھا. اس کے بعد بھی تو آپ دیکھیں نا، وکلاء کو ان کے چیمبرز میں، ان کے دفاتر میں تیل چھڑک کے ان کو جلا دیا گیا. جب ہائی کورٹ نے اس کی انکوائری شروع کی 12 مئی کے واقعے کی، تو ہزاروں لوگوں نے ججوں کو یرغمال بنا لیا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کا جواب قوم چاہتی ہے، اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو کم از کم آپ اعتراف تو کریں ٹھیک کہ غلط ہوا ہے. ہم بھی آئندہ نہیں جو ہے وہ یہ کام کریں گے، کسی ڈکٹیٹر کا ساتھ نہیں دیں گے. کسی ڈکٹیٹر کے کہنے پہ ہم جو ہے نا وہ 50 بندوں کو نہیں ماریں گے کراچی کی سڑکوں اور گلیوں میں. بسم اللہ، ہم ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. یہ سب وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم آپ سے مزید ان ایشوز پر بات کریں گے جو آپ نے ابھی اپنے 10 پوائنٹ ایجنڈے کی بات کی ہے، 45 دنوں کی بات کی ہے، اور کیا حکومت کو اپنا مینڈیٹ پورا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور ایک اور جو بہت اہم ایشو ہے اس وقت لوگوں کے بارے میں، ہمارے ملک میں، کہ امیر اور غریب کا طبقاتی فرق بہت بڑھتا جا رہا ہے. ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے رہنما کیا ٹیکسز دیتے ہیں، کتنا ٹیکس دیتے ہیں. آپ کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ آپ ٹیکس نہیں دیتے یا کم دیتے ہیں. تو اس پر ہم اس بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.